بیٹے نے ماں کی بات کو ادھورا رکھنے کی خاطر اس کے پوپلے منہ پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ محلے کی مسجد سے درود و پاک کا ورد بلند ہوا۔ اس مرد تسلیم و رضا نے درود شریف پڑھ کر بچے کے چہرے پہ پھونکا اور پھر ایک نظر اس کے نحیف اور کمزور سراپے پہ ڈالتے ہوئے اوپر آسمان کی جانب اس زبردست قوت و اختیار اور قدرت و حکمت رکھنے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیبے جی، جس مالک و خالق نے مجھے یہ انعام بخشا ہے وہ اس کی پرورش، صحت، زندگی اور میری عمر اور بڑھاپے کے بارے میں بھی بہتر جانتا ہے اور خوب اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ جسے کمزور سا کیڑا کہہ رہی ہیں اور جس کی سلامتی اور زندگی کے بارے میں پریشان سے دکھائی دے رہی ہیں، تو انشاءاللہ میں اس محمد یحییٰ خان کے کندھوں پہ سوار ہو کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاؤں گا، دنیا گھوموں گا، زیارتیں کروں گا، اس کی ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کروں گا تاکہ یہ کثیر العیال ہو۔ اس کی اولاد میری کمر پہ سوار ہوگی، اس کے سر پہ چاندی کا بال میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ پیدائش کے اگلے 4-5 اشروں میں کئی ایسے سخت مقام بھی آئے کہ اس بچے نے گھر والوں کی نیندیں حرام کر دی۔ پلوں ساعتوں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لوٹ پوٹ کر دیتا، گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا۔ 2-4 قطرے دودھ اگر حلق سے نیچے اتر بھی گیا تو پیٹ پتلا پڑ جاتا، ہاتھ پاؤں نیلے، آنکھیں کنچ جاتی، اور اگر کہیں ٹھنڈا گرم ہوا کا جھونکا اس کے پالنے کے پاس سے گزر جاتا تو چھینکیں اور انگڑائیاں توڑنے لگتا، نزلہ، بخار، زکام گھیر لیتا، غرض کے کوئی نہ کوئی اڑچن گھیرے ہی رہتی۔ ماں باپ کی جان ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے کی مانند پریشانی اور فکر مندی کی النگنی پہ لٹکی رہتی۔ جب 1.5-2 ماہ کے بعد اس کے پیدائشی 1.5 پاؤ نرم بوٹی کے وزن میں 1 چھٹانگ کا بھی اضافہ نہ ہوا تو بچے کی دادی اور ماں نے اسے کسی سیانے سے ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ بچے کے باپ نے کہا، میں تو صرف ایک ہی ڈاکٹر اور حکیم کو جانتا ہوں، یوں بھی چھلا پورا ہونے اور اس کے قدرے سنبھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں کل صبح ہی اسے لے کر لاہور روانہ ہوتا ہوں۔ بچے کی دادی بولی، بچہ کمزور اور بیمار ہے، اتنی دور کا سفر، پتر سیالکوٹ میں تمہیں کوئی حکیم ڈاکٹر دکھائی نہیں دیتا؟ بیبے جی، میں اسے جس حکیم ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں وہ میرا یار بھی ہے اور آپ کے اس پوتے کا استاد بھی، یہ ان کی دعا کی برکت ہی سے ہمیں ملا ہے۔ آپ کو تو میرا وہ خواب یاد ہوگا جب میں نے آپ کو اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے سنایا تھا، اور وہ پچھلے رمضان سحری والے فقیر کا واقعہ بھی۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کے پوتے کا نام بھی انہی ڈاکٹر صاحب کا تجویز کردہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اوے عمر خانہ، اس آخری عمر میں پتر تو حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت میں عمل پیرا ہونے سے ہی نصیب ہو سکتا ہے، تو صرف اس کا نام یحییٰ رکھنے کی نیت کر لے، باقی دعا کے لیے ہم اپنے مولوی صاحب سے درخواست کریں گے۔ بیبے جی، میرا خیال ہے اب آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ درویش بچہ اپنے بزرگوں کے قدموں کو پکڑ کر ہی چین پکڑے گا۔ عزیز قارئین، یہ عاجز فقیر وہی بیمار، لاغر، 1.5 پاؤ نرم بوٹی کا بچہ ہے۔ میرے والد جنت مکانی نے میری پیدائش کے وقت میرے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا تھا وہ سب کچھ من و عن ظہور پذیر ہوا، جیسے کہ یہ کہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ صد شکر کہ میں بھی اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی تعلیم اور خواہش کے مطابق عمل پیرا ہونے کی مقدور بھر کوشش کرتا رہا، مگر بتقاضۂ بشریت کہ میں بھی کسی طور لغزشوں، کوتاہیوں اور بشری کمزوریوں سے کبھی خالی نہیں رہا، بلکہ اس عالم صد پیری میں بھی میرے اندر ہزاروں عیب ہیں، اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کبھی بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ میرا سب سے بڑا عیب میری جہالت، بے علمی اور کوتاہ اندیشی ہے۔ میری بدقسمتی یا خوش نصیبی کہ میں اوائل عمری میں چھوٹی کلاس سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا، اسکول جانے، نصابی کتابیں پڑھنے سے کہیں زیادہ آوارہ گھومنے، مزاروں، ملنگوں، درویشوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا لبکا رہتا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، منتوں، مرادوں، دعاؤں اور ماتھے رگڑ رگڑ کر حاصل کیا ہوا۔ پیدائشی طور پر ہی طبیعت میں جذب و وجد کی کچھ عجیب سی کیفیات بیدار تھی، کچھ اضافی حسیات بھی سر اٹھاتی محسوس ہوتی تھی۔ تخلیق و تخیل کی وادیاں بڑی شاداب اور گلریز تھیں۔ طبع کا میلان روحیت اور روحانیت سے لگا کھاتا تھا۔
سیکھنے سکھانے کا جنون، حافظہ اور ذہن اتنا آبدار کہ تہ در تہ، پرت در پرت ورق ہائے ادغام کو کھنگال کر رکھتے۔ نگاہ نگارش نہاؤ نمو تک اتر جاتی تھی، اجنبی زبانیں چشم زدن میں نوکے زبان ہو جاتی، پردے بے پردہ ہو جاتے، گنگ اور سن ہو جاتے، اور وہ گنگ اور سن جو ہوتے وہ کھنکھناتے اور بجنے لگتے۔ سر پہ بادل، پاؤں گرداب، بازوؤں میں بجلیاں، آگے سمندر، پیچھے ریگزار، عجیب طرفہ تماشا تھا، اور آج بھی یہی عالم وارفتگی اور گرفتگی ہے۔ خدا جانے ناقہ جنوں کہاں جا ٹھہرے گا۔ یہ گوتھنا سا بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک کڑی آزمائش ہی تو بن گیا تھا۔ کوئی دن بھی تو ایسا نہ گزرتا کہ جس دن یہ گھر بھر میں ایک کوہرام برپا کیے ہوئے نہ رکھتا۔ پتلا پیٹ ٹھیک ہوتا تو نزلہ زخام عادت بوجھتے، خدا خدا کر کے ان سے جان چھوٹتی تو اینٹھن اور مروڑ شروع ہو جاتے، آنکھ دکھنے کو ہوتی تو کہیں منہ زبان پک کر کلیجی ہو جاتی، پھر جب دانت دھرے تو گھر والوں کے علاوہ اڑوس پڑوس والوں کو بھی عذاب پہ دھر لیا۔ 24 گھنٹوں کی ریں ریں بانگا اڈ اڈ کر باچھے کانوں تک چیر لیتا۔ بہلاتے بہلاتے جب بیچاری ماں عاجز آ جاتی تو پھر بوڑھی دادی اپنے اس نمونے پوتے کو پوپلے منہ سے لوریاں سنانے لے بیٹھتی، مگر آفرین اس بچے پہ کہ دادی تو سو جاتی مگر یہ گلا پھاڑنے والا وظیفہ نہ بھولتا۔ تب اس کا بوڑھا صابر اور شاکر باپ اسے اپنے کاندھے والے تولیے میں لپیٹے انگ لگا کے باہر نکل جاتا، 4 قل اور درود شریف کی پھونکے لگاتا اور رشتہ داروں کے گھروں، محلے، گلیوں اور ہٹی ہٹی گھوم کر اس کے بہلاوے کے جتن کرتا رہتا، مگر یہ ریں ریں کا باجا کیا مجال جو کسی چکر میں پھنس کر اپنا چلن چھوڑتا۔ لیکن اس طرح یہ ہوا کہ پہلے گھر اور پاس پڑوس والے اس بچے کے رونے چیخنے سے عاجز تھے، اب محلے دار اور بازار والے بھی آشنائے راز ہو گئے۔ آخر ایک دن محمد دین حجام نے مشورہ دیا، اسی حجام نے اس بچے کا استرے سے ایک بوند خون نکال کر راکھ کی پٹی باندھی تھی کہ بچے کے ختنے پیدائشی طور پر ہی ہوئے تھے۔ خان صاحب اس درویشے کو بہاول شہید گھر سے نزدیک ایک بزرگ کا مزار لے کر جاؤ، سلام کراؤ۔ بوڑھا شخص اپنے بچے کو لے کر فوراً وہاں پہنچ گیا، مسلسل ہچکیوں سے روتے ہوئے بچے کو صاحب مزار کے قدموں میں فرش پہ ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا اور اس بزرگ کا تصرف کہ بچہ فرش پہ پڑتے ہی سکون پکڑ گیا، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے خوشی اور آسودگی کا اظہار کرنے لگا۔ اب کہاں کا رونا اور چیخنا ہمک ہمک کر چہکنے لگا۔ باپ حیران و ششدر کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ چلو جیسے بھی ہوا یہ چپ تو ہوا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اصل رولا اب شروع ہوا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بچہ پرسکون سو گیا تھا۔ بوڑھا بھی پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ کچھ یہ نچلا بچہ بھی نیند لے لے اور خود بھی تھوڑی کمر سیدھی کر لے۔ بوڑھوں اور بچوں میں یہی ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ذرا سا سکون محسوس کرتے ہیں وہیں آنکھ مون لیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بچہ نیند میں شہد کی مکھیوں کی بیں بیں سے بن بناہٹ بکھیرنے لگا اور بوڑھا خراٹوں کے کاٹھے اخروٹ توڑنے لگا۔ اتھری نیند کے لہو لوٹ میں بوڑھے کی کونی کہیں پچھلی دیوار سے ٹکرائی تو بجلی کسی کرنٹ سے وہ کانپ سا گیا۔ چہرے پہ اینک درست سے جماتے ہوئے سامنے فرش پہ اپنے بچے کی جانب دیکھا، لیکن بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ ہڑبڑا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر بچہ نہ پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے دیکھا تو بچہ اونچے مزار کے تھڑے پہ صاحب مزار کے دائیں جانب پہلو میں پڑا مزے سے سو رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ متوحش نگاہوں سے بچے اور مزار کو دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور نرم ہاتھوں سے بچوں کو اٹھا لیا۔ پھر وہ جو گھر پلٹا تو گلی میں داخل ہوتے ہی بچے نے اپنا راگ روحاس پھر سے لاپنا شروع کر دیا۔ اب جو دوپہر تک اس کی راگ داری ختم نہ ہوئی تو بوڑھا اپنی ماں سے کچھ کہے سنے بغیر ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ ظاہر ہے اس کا رخ بہاول شہید رحمت اللہ علیہ کی جانب ہی تھا۔ بہاول شہید رحمت اللہ علیہ کی جو میں داخل ہوتے ہی بچہ پھر شانت ہو گیا۔ گھر اثر کی نماز ادا کرتے ہی بوڑھے نے پھر روتے ہوئے بچے کو کاندھے سے لگاتے ہوئے بیوی سے آج کے دن کا پورا ماجرا کہہ سنایا اور کہا، نیک بخت
بس یہ اچھی طرح جان لے کہ ہمارا یہ بچہ اب تیری میری گود سے نکل چکا ہے. اس کا چین، سکون، گھر اور گود نہیں، مزار اور گورستان ہے. اس کا جنم ضرور ہمارے ہاں ہوا ہے، مگر اس کی راہ اور منزل کہیں اور ہے. آج کے بعد تو اسے بھول جا. جو بھی یہ کرے اور جو چاہے، اسے مت روک اور ٹوک، اور نہ ہی کبھی اسے ڈانٹنا. پیروں، فقیروں اور بزرگوں کی دعاؤں برکتوں سے حاصل ہوئی اولاد عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی. آج مزار کے اندر خواب میں بابا بہاول شہید رحمت اللہ علیہ میرے پاس آئے اور اسے میرے سامنے سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے فرمایا، اس کا چین اور قرار باپ اور بیبے کے پاس نہیں، اپنے بابوں کے پاس ہے. صاحبو، شیر خواری سے چھٹپن تک کے ماہ سال انہی خرابوں اور پٹ سیاپوں میں گزرے کہ گھر، پڑوس محلہ بلکہ پورا شہر مجھ سے بیزار اور بدگمان تھا. میری شرارتیں، بغاوتیں اور ناقابل بیان و برداشت حرکتیں میری وجہ شہرت تھیں. مجھ سے ہر کوئی پناہ مانگتا تھا. اب جہاں سے عقل و شعور کا کچھ مضبوط دامن ہاتھ آیا، وہیں سے کتھا شروع ہوتی ہے.